انفارمیٹک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کے تمام ممالک میں سپر پاور کون ہے تو آپ ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دے دیں گے۔ اگر دماغ میں کوئی ابہام ہے تو مشاہدہ کریں کہ کس ملک کی کرنسی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے، کس کی معیشت دنیا میں بہترین سمجھی جاتی ہے، کس ملک کے پاس 20 ٹریلین ڈالر کی مجموعی قومی پیداوار ہے، کس ملک میں دنیا بھر کی مشہور اور بڑی کمپنیاں موجود ہیں، کس ملک کی فلموں نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے، کس ملک کے پاس سب سے زیادہ نوبل انعام ہے، کون سا ملک دفاعی اور عسکری اعتبار سے دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، اور کس ملک نے سب سے زیادہ اولمپک گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ ان سب سوالات کا جو جواب آپ کے دماغ میں ابھرے گا وہ ہوگا امریکہ۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے امریکہ اتنے برسوں سے سپر پاور ہے؟ اس جدید دور میں جب ہر ملک جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی رکھتا ہے، امریکہ اپنا مقام برقرار رکھنے میں کامیاب ہے۔ آج بھی امریکہ کو ہی سپر پاور سمجھا جاتا ہے۔ اس بات کا علم تو 5ویں جماعت کے بچے کو بھی ہوگا کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن یہ سپر پاور بنا کیسے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ امریکہ نے ایسا کیا کیا کہ آج بھی یہ دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے میں کامیاب ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ سپر پاور کیسے بنا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ سامعین، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 18ویں صدی سے قبل ہندوستان اور چین دنیا کی معاشی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ دنیا بھر کی معیشت اور کاروبار انہی دونوں کے گرد گھومتا تھا، لیکن 19ویں صدی کے آغاز سے ہی امریکہ دنیا بھر میں ایک مضبوط اور طاقتور معیشت بن کر ابھرا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی جدوجہد اور تاریخ موجود ہے۔ سامعین، 1492 یعنی 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے شمالی امریکہ کے قریباً جزائر دریافت کیے۔ اسی کے بعد یورپ کی نظر امریکہ پر پڑی اور یورپ نے امریکہ کو اپنی کالونی میں بدلنا شروع کر دیا۔ اس دوران امریکہ میں ریڈ انڈین رہتے تھے، جنہیں مقامی امریکی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ یہاں بہت سے قبائل بھی آباد تھے۔ اسپین نے جنوبی امریکہ کو اپنی کالونی میں تبدیل کیا، جسے آج کل لاطینی امریکہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنوبی امریکہ کے زیادہ ممالک میں آج بھی ہسپانوی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ برطانیہ نے 16ویں صدی میں امریکہ میں اپنی پہلی کالونی بنائی، اور اس کو دیکھتے ہوئے فرانس نے بھی امریکہ میں اپنی کالونیاں بنانے کا آغاز کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مقامی امریکیوں کی تعداد میں 80 سے 90% تک کمی ہو گئی، اور اس کی وجہ وہ بیماریاں تھیں جو یورپی باشندوں کے ذریعے امریکہ پہنچی تھی۔ سامعین، یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ عرصہ کسی کا محکوم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس میں لڑنے اور آزاد رہنے کی چاہت ہے تو جلد وہ اپنی آزادی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ امریکیوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، اور امریکہ میں ایک بہت بڑے انقلاب کی شروعات ہوئی جس کا واحد مقصد آزادی حاصل کرنا تھا۔ 4 جولائی 1776 یعنی 4 جولائی 1776 کو امریکہ کے انقلابیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر امریکہ کے نام سے ایک نیا ملک ابھر کر سامنے آیا۔ سامعین، یہ وہ دور تھا جب دنیا کے بیشتر حصہ میں برطانیہ، اسپین اور فرانس کی کالونیاں تھیں۔ ہندوستان، جہاں آج پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش موجود ہیں، یہ بھی برطانوی کالونی تھی۔ دوسری جانب امریکہ جیسا بڑا اور ابھرتا ہوا ملک بھی تھا، جہاں کسی ایک خاندان کی بادشاہت نہیں تھی، جبکہ جمہوری نظام حکومت موجود تھا۔ انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی تھی اور تمام شہریوں کو ان کے جائز حقوق فراہم کیے جاتے تھے۔ اب اس صورتحال میں ایسے ممالک جو کسی کی کالونی نہیں تھے، قدرتی طور پر ان کا رجحان امریکہ جیسے جمہوری ملک کی جانب ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اوہایو، فلوریڈا اور ایلینوائس جیسی ریاستوں نے کسی سامراج کی کالونی بننے کی بجائے متحدہ امریکہ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ 1876 یعنی 1836 میں ٹیکس نے میکسیکو سے آزادی حاصل کی، لیکن آزادی کے بعد بھی میکسیکو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا۔ اسی وجہ سے ٹیکس نے بھی امریکہ کے ساتھ الحق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح مزید کئی ریاستیں امریکہ میں شامل ہوتی گئیں، اور ریاست متحدہ امریکہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے نقشے پر پھیلتا چلا گیا۔
سامعین 1867 یعنی 1867 میں امریکہ نے الاسکا کو روس سے 7.2 ملین یعنی $7.2 ملین میں خرید لیا۔ رقبے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا طاقت کا خمار بھی بڑھتا گیا اور ایک جمہوری ملک ہونے کے باوجود 1898 میں ہوائی کی ریاست پر امریکہ کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا۔ امریکہ کی طاقت حاصل کرنے کی خواہش بڑھ گئی اور اس نے پورٹو ریکو، گوام اور فلپائن پر بھی قبضہ کر لیا۔ فلپائن کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے اسپین کو $20 ملین ادا کیے، لیکن آج فلپائن ایک آزاد ملک ہے۔ 19ویں صدی تک امریکہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شمار کیا جانے لگا۔ 2 عالمی جنگوں کے دوران بھی امریکہ نے براہ راست لڑائی کی بجائے کنارہ کشی اختیار کرنا مناسب سمجھا اور دنیا بھر کو ہتھیار بیچتا رہا۔ جہاں دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں عالمی جنگوں کی وجہ سے تباہ حالی کا شکار تھیں، وہیں امریکہ انہیں ہتھیار اور جنگی ساز و سامان فروخت کر کے اپنی معاشی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہا تھا۔ عالمی جنگوں کے بعد سر جنگ کا آغاز ہوا تو امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس میں بھی سبقت حاصل کر لی۔ امریکہ نے اپنی معیشت اور حکمت عملی کے تحت سوویت یونین جیسی بڑی طاقت کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سپر پاور بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ تو دوستو یہ تھی سٹوری کہ امریکہ سپر پاور کیسے بنا۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔